حضرت شیخ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ جب دلی میں آپ کا شعرا دور دراز علاقوں تک پھیلنے لگا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مریدین ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے جمعے میں لوگ مجمع میں شریک ہونے لگے، تو بادشاہ وقت کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کل کو یہ میری ہی رعایا کو میرے خلاف بغاوت پہ اکسا دیں۔ اس نے ایک سازش ترتیب دی۔ اس نے بدنام زمانہ دلی کی جو طوائف تھی اس کو کہا کہ تم ان کے مجمع میں جا کے کچھ اس طرح کی اداکاری کرو کہ ان کے کردار پہ الزام لگ جائے، معاذ اللہ ان پہ لوگ انگلیاں اٹھانے لگیں۔ اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں، بہت جلد یقین کر لیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، کچھ لوگ فنکار ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز تیرا داغ کبابی۔ یہاں تو لوگوں نے مریم پہ بھی الزام تراشے، لوگ تو حضرت مریم حضرت یوسف پہ الزام لگانے سے باز نہیں آئے، اور یہ لوگ کسی آئینہ کردار بدن پر الزام لگاتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت جمعہ پڑھا کے نکلنے لگے، مریدین کا دائیں بائیں مجمع تھا، وہ بھی سامنے سے آ گئی، آ کے کہنے لگی السلام علیکم۔ شیخ صاحب نے نظریں جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ اب ادھر ادھر سے لوگ سکتے میں آ گئے اور شش و پان میں تھے کہ بازاری عورت کا حضرت سے کیا کام۔ پھر وہ باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی جان پہچان ہو، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، آپ کے پٹھے میں درد تھا، اس کا اب کیا حال ہے۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے کچھ کھوٹے سکے نکالے اور کہنے لگی شیخ صاحب کل آپ میرے پاس آئے تھے، کھوٹے سکے دے آئے ہیں، میں نے کچھ سامان لینا تھا تو یہ تو کھوٹے نکلے۔ آپ خاموشی سے دیکھتے رہے، اور ارد گرد جو مریدین تھے سارے پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ بڑی جلدی ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہوں تو پھر بھی ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ محبت کریں تو پھر یقین کامل بھی رکھا کریں۔ ان کے دل میں یہ ابہام پیدا ہونے لگے کہ ہاں یار کبھی شیخ صاحب سے پوچھا تو نہیں کہ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت نے تبسم فرمایا اور مسکرا کر جیب میں سے اصلی سکے نکالے، اور نکال کر 3 دفعہ کہا کہ میری بیٹی، او پیاری بیٹی، میرا پتر تو کھوٹے دے جا اور یہ اصلی لے جا، اور اس کے بعد بھی اگر تجھے کبھی ضرورت ہو تو چلی آنا، فخر جہاں دہلوی کا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ابھی کچھ دیر میں وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں، اور ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ نے جب اتنے پیار سے کہا نا کہ میری بیٹی یہ کھوٹے سکے مجھے دے جاؤ اور اصلی لے جاؤ، اس کے بعد بھی جب تمہیں ضرورت ہو تو چلی آنا، فخر جہان کا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چل پڑے۔ وہ ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی، اب دل و دماغ کی کیفیت بدلنے لگی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوڑتی ہوئی جا کر قدموں میں گر پڑی، کہنے لگی کہ حضرت میں تو آپ کو بدنام کرنے آئی تھی، آپ کس مٹی کے بنے ہیں، آپ تو لگتا ہے کستوری کے بنے ہیں۔ میں آپ کے کردار پہ الزام لگانے آئی تھی، آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرانے آئی تھی، اور سارا زمانہ جانتا ہے میں زمانے کی زدگاری ہوئی ہوں۔ مجھے کبھی اپنوں نے بھی گلے نہیں لگایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی مجھے آج تک کبھی کسی نے بیٹی کہہ کے نہیں پکارا، جس نے دیکھا میلی نگاہ سے دیکھا۔ آپ نے گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو بیٹی کہہ کے گلے لگا لیا، اور یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، سر کو ڈھانپا دوپٹے کے ساتھ، اور کہنے لگی کہ دلی والوں دیکھنا، اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہان دہلوی کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، کس کردار کی مالک ہوتی ہے۔ اب دل و دماغ میں ایمان کی روشنی اتر آئی تھی، اور کہنے لگی خبردار آج کے بعد میرے کوٹھے کی طرف مت آنا، میں نے اسے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، مسجد بنانے کی نیت کر لی ہے، اب رہتی دنیا تک وہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوا کریں گی۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور اکر والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، جزاکم اللہ خیرا۔